اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سو برس پہلے کی بات ہے۔ کسی ملک میں کچھ سچے مسلمان رہتے تھے۔ یہ مسلمان اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے، خود بھی نیک کام کرتے، دوسروں کو بھی بھلائی کے راستے پر بلاتے۔ یہ صرف ایک خدا کو ماننے والے تھے، اسی کو اپنا مالک، سوامی اور پوجیہ جانتے تھے، اسی کی عبادت کرتے تھے، اسی کی حکموں پر چلتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی اسی سچے مالک کی تابعداری اس طرح کرنے کو کہتے جس طرح ان کے نبی نے بتایا تھا۔ گویا جس طرح بھلے لوگ خود بھلا بننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح برے لوگ بھی دوسروں کو بھی برائی کے راستے پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب کوئی اللہ کا بندہ خود نیکی کے راستے پر چلتا اور دوسروں کو چلاتا ہے تو برے لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ بھلے اور برے لوگوں کی یہ دشمنی ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ یہ حال ان نیک لوگوں کا بھی ہوا جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، خدا کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرو، اس کے سوا دوسروں کو اپنا مالک، سوامی نہ بناؤ، اس کے حکموں کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا حاکم نہ سمجھو۔ تو ان کی یہ باتیں سن کر لوگ بگڑ بیٹھے اور ان نیک لوگوں کو ستانے لگے۔ برے لوگ کہتے تھے کہ ان باتوں کو چھوڑ دو اور باپ دادا کے سمے سے جو کچھ ہوتا چلا آیا ہے اسے مانو اور ویسا ہی کرو۔ سچے مسلمانوں نے اس کا کہنا نہ مانا۔ وہ مان بھی کیسے سکتے تھے؟ انہوں نے تو اللہ کو اپنا مالک مانا تھا۔ وہ اپنے اللہ کے حکموں سے منہ کیسے موڑ لیتے؟ ان کو تو یقین تھا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب وہ اپنے مالک کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ گویا اگر آج وہ برے لوگوں سے ڈر کر بھلائی کا راستہ چھوڑ دے تو کل اس مالک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کو تو یقین تھا کہ اگر ہمارا سوامی ہم سے خوش ہو گیا تو ہم کو مرنے کے بعد جنت ملے گی، ایسی جنت جہاں آرام ہی آرام ہوگا۔ وہ بھلا کوئی ایسا کام کیوں کرتے جس سے ان کا اللہ ناخوش ہو جاتا؟ اب ایک طرف تو یہ سچے مسلمان تھے جو چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے حکموں پر چلیں اور دوسرے لوگ بھی اچھے کام کریں۔ دوسری اور وہ برے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ ہم اپنی منمانی کریں، کوئی ہمیں روکنے والا نہ ہو۔ برے لوگوں کو ان سچے مسلمانوں کی باتیں کڑوی لگتی تھیں۔ مسلمانوں کی باتیں بالکل صاف اور سمجھ میں آنے والی تھیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں کچھ بھی نیکی ہوتی وہ ان کی بات مان لیتے۔ برے لوگ ان مسلمانوں کی باتوں کے مقابلے میں کوئی زیادہ اچھی بات پیش نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ اور بھی جھنجھلاتے تھے۔ جب برے لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی باتوں کا اثر بڑھتا ہی جاتا ہے تو انہوں نے اپنے بادشاہ سے شکایت کی۔ بادشاہ بھی مسلمانوں کا دشمن تھا۔ وہ کہتا تھا کہ حکم چلے تو میرا چلے، خدا کے حکموں کی اسے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ بادشاہ نے سوچا کہ اگر اسی طرح لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے تو پھر وہ خدا کے حکموں کے مقابلے میں میرا حکم کیسے مانیں گے؟ یہ سوچ کر بادشاہ نے سارے مسلمانوں کو پکڑوا لیا کہ ان کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ پھر کوئی خدا کی بادشاہی کا نام نہ لے۔ بادشاہ نے بڑی بڑی کھادیاں کھدوائی، بہت گہری اور خوب چوڑی، ان میں سوکھی لکڑیاں بھروائی، ان لکڑیوں میں آگ لگا دی۔ جب آگ خوب بھڑک اٹھی تو مسلمانوں کو وہاں لایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ یا تو تم اپنی باتوں کو چھوڑو، نہیں تو ہم تم کو اسی آگ میں جلا کر بھسم کر دیں گے۔ مسلمانوں نے جب یہ حالت دیکھی تو بولے، ہم اپنے مالک کا انکار کیسے کریں؟ جس نے یہ سارا سنسار پیدا کیا وہی اس کا مالک ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ ہم اس کے حکموں کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی غلامی کیسے کر لیں گے؟ یہ زندگی تو روز کی ہے، آخر ہمیں لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ وہ اگر
ہم سے راضی ہو گیا تو پھر ہمیں کیا غم، وہ ہم کو جنت دے گا، جنت میں ہر طرح کا آرام ہوگا۔ مسلمانوں کی یہ باتیں سن کر بادشاہ آگ ببولا ہو گیا اور حکم دیا کہ ان کو ایک ایک کر کے آگ میں جھونک دو۔ اللہ کے یہ نیک بندے آگ میں جھونک دیے گئے۔ بادشاہ اور ان کے ساتھی بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، کیسے سچے مسلمان تھے وہ، ان کا حال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور آخرت میں انہوں نے جو اونچا درجہ ملے گا وہ بتایا ہے، تاکہ مسلمان آج بھی اپنے دین پر ہر حال میں جمے رہے۔ صدق اللہ العظیم۔